دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا تمام تجزیہ غلط ہو جائے. کہ اتنا شاطر آدمی اور اس کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے پوری ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کر دی ہے. اور آپ ان ایڈکشن کلینکس کے اندر جائیں, آپ کو یہ کٹی پارٹی والیاں آنٹیاں بڑی ملیں گی. اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ جس بیٹے کو یہ نشئی اور پاگل اور سائیکو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور ان کی تمام. السلام علیکم. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع آئی کہ اسلام آباد میں ایک خاتون ہے, ان کی نعش ایک بوری میں سے برآمد ہوئی, کچرے کے اندر سے, اور اس کے اوپر بہت تشدد کر کے اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیا گیا بیچاری کو. اور ابھی وہ پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کون خاتون ہے, کون ہے, کیا ہے. میڈیا نے بس 10 سیکنڈ کی رپورٹ دی اس پہ. آبویسلی وہ اس کا کچھ پاکستان کے سفارت خانے سے تعلق نہیں, کسی سفیر سے تعلق نہیں, کسی امیر سے تعلق نہیں, تو وہ اب ایک ان نون لاش ہے ایک عورت کی. اور آج صبح کوئی بنی گالہ کے اندر اسلام آباد میں میاں بیوی کی لاش ملی. دونوں کو تشدد کر کے بے معنی طریقے سے کسی نے قتل کیا, اور وہ ان کی لاشیں وہاں چھوڑ کے فرار ہو گیا. پولیس نے ان لے لیا, ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ کب تک چلے گا ایسے, اور کتنی دیر تک یہ کرائم ان چیکڈ رہے گا؟ نور مقدم کیس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے. مجھے بہت لوگ جو ہیں اس کے اوپر میرے سے کچھ اختلاف کر رہے ہیں. آج میں ان کو کھل کر ایک بات کرتا ہوں, جن میں ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے جاننے والے بھی ہیں, ہمارے عزیز بھی ہیں, خاص طور ایک دو وکیل ہیں. میں نے ٹویٹ کی کہ نور مقدم کے قاتل کو کیوں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت نہیں پکڑا جا رہا, تاکہ کل کو ہونا کیا ہے, ہر آدمی اس کے پر یہ شکیں لگوا رہا ہے, دوسری والی 302, 304, 303, کہ کہیں نہ کہیں ماں باپ کو مجبور کر کے قصاص اور دیت پہ اس لڑکے کو, قاتل کو, وحشی درندے کو نکال دیا جائے گا. لیکن اگر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگاؤ تو پھر اس پہ وہ قصاص و دیت اپلائی نہیں ہوگی. اب مجھے فاضل وکلا کیا بتا رہے ہیں کہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے, اس ججمنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو آپ 780 کے تحت نہیں کر سکتے. پولیس اس میں غلط لوگوں کو ڈال دیتی تھی, یہ ہوتی تھی, اور اس لیے معصوم لوگ بھی اپنا جو ہے اس کا شکار ہو گئے. ارے اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جو دہشت گرد ہے اس کے اوپر وہ اپلائی نہ کرو. اور دہشت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی ایک لڑکی کو اپنے گھر بلاتا ہے, اب دھوکوں سے بلاتا ہے, لوگوں سے ساز باز کر کے بلاتا ہے, خود بلاتا ہے, بلاتا ہے, اس کے بعد اس کو حفظ سے بے جا میں رکھتا ہے, اس کے بعد اس کو مارتا ہے, اس کے بعد بے پناہ تشدد کرتا ہے, جو اس کے سارے ملازمین اور گارڈ وغیرہ سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اوپر سے چھلانگ مار کے بیچاری نیچے آئی, اور اس کے بعد بھی وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ گارڈوں نے اس کو پکڑ لیا, اس کے بعد وہ آیا, اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کے پہلے وہاں مارا, پھر اس کے بعد گھسیٹ کے اس کو دوبارہ اندر لے کے گیا. اس کے بعد پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اب میں اس کے بعد پستول ہے, اس کو گولی سے نہیں مارتا, وہ اس کو استعمال کرتا ہے تیز دھار آلہ, اور اس کی کاٹتا ہے, اس کو جانور کو جیسے کاٹا جاتا ہے, وہ زندہ ہے اس طرح اس کو کاٹ رہا ہے, دھڑ سے الگ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے, دوستوں کو فون کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے, کسی کو پوچھا کہ پلائر ہے کہ نہیں, کچھ کر رہا ہے یہ تو وہ, کہ اس نے باڈی کو اتنے حصوں میں کرنا ہے کہ اس کے بعد وہ شناخت کے قابل نہ رہے, پھر اس نے کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے یہ تو وہی جانتا ہے. اور یہ پورے ملک جو ہے اس کی گرپ میں ہے. اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو پھر اور دہشت گردی کیا ہے؟ اگر کوئی جج, کوئی وکیل مجھے کہتا ہے نا کہ یہ دہشت گردی نہیں کی اس آدمی نے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈگری کینسل ہونی چاہیے, اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. دہشت گردی وہ ہوتی ہے جس اپنے ایکٹ سے علاقے کو, ملک کو, قوم کو دہشت زدہ کر دے, اور یہ پورا پاکستان دہشت زدہ ہے, اور پورا پاکستان غم زدہ ہے اس کے اوپر, کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کو بھی آ کے بات کرنی پڑی, ہوم منسٹر کو بھی بات کرنی پڑی. اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو بات ہوئی ہے نا. اب یہ دہشت کا ایکٹ نہیں ہے تو اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے, اور ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ میں کو فاضل قانون دان نہیں ہوں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے, اس کو چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کیس کو جتنے دن فالو کیا ہے, میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں. کبھی آپ نے کوئی اینکر سنا ہے, کوئی صحافی سنا ہے جو آپ کو کہے کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا تمام تجزیہ غلط ہو جائے؟
اور میرا انالیسس غلط ہو جائے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس لڑکے کو, اس درندے کو اب چھڑانے کی تیاریاں شروع ہو گئی. آپ اس کی ذرا قابلیت کا اندازہ لگائیں اس نشئی کا, کہ کورٹ کے آگے بھی ڈرامے کر رہا ہے. کل کورٹ نے جتنی باتیں اس سے اردو میں کی اس نے جواب ہی نہیں دیا. اس نے یہ پرزیوم کروایا کہ میں تو صرف انگریزی بولتا ہوں. پھر جج صاحب نے اس کو انگریزی میں سوال کیا تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ میرے وکیلوں سے بات کریں. یعنی اتنا شاطر آدمی, اس کو پتہ ہے میرے سے کوئی لفظ نکل گیا, کچھ ہو گیا تو وہ میرے خلاف ایویڈنس ہو جائے گا. ابھی تک اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا, ایون جج سے نہیں بات کر رہا, لیٹ الون پولیس سے. اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے وکلا سے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میں نے واقعہ نہیں بتانا. یعنی اس طرح سے. اور جب عدالت نے اس کو انگریزی میں سوال کیا تو اس نے اس پہ کہا کہ میرے وکلا سے پوچھے, 1 سال امریکہ رہا ہے جو مجھے پتا چلا, 1 سال, اور اردو نہیں آتی, اردو نہیں سمجھ آتی. اب اس سے بڑی پلاننگ کیا ہوگی آپ کو. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا شاطر آدمی, اور اس کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے پوری ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کر دی ہے, جھوٹ سچ کی, کہ یہ خبر تو وہ خبر تو یہ خبر تو وہ خبر, اور ادھر سے. اور آپ تیاریاں اس طرح دیکھیں کہ ماں کا وکیل الگ, باپ کا وکیل الگ, بیٹے کا وکیل الگ. اور اگر کل تھراپی ورکس پہ آ گیا تو ان کا بھی وکیل الگ ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ وہ وکیل ان میں سے نہیں ہوگا. یعنی پتہ نہیں کتنے کروڑ انہوں نے خرچ کرنے, اور الگ الگ وکلائیں تاکہ ہر ایک کو الگ الگ کریں. اچھا, اب اس میں پتہ چلا ہے کہ اس کے جو وہ جو سرکل ہے اس میں ایک سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے بھی ہیں, ایک بیوروکریٹ کے بھی صاحبزادے ہیں, 2 بزنس مین ہیں. پولیس ان کا نام نہیں دے رہی, لیکن یہ پتہ چل چکا ہے کہ 2 بزنس مین ہیں, وہ بھی اس رنگ میں شامل ہیں. آج صبح کو یہ 3 قتل ہو گئے ہیں اسلام آباد میں. یہ روز کی تعداد میں ہو رہے ہیں, کیونکہ بڑا آدمی جب ہوتا ہے تو بڑی خبر بن جاتی ہے, ورنہ خبر بھی نہیں آتی. ایک کالم کی ایک خبر ہوتی ہے کسی ایک اخبار میں, لوکل اخبار میں, کہ جی I-9 سے ایک لاش برآمد ہوگی, تو F9 پارک میں جو ہے وہ ایک مرا ہوا بندہ مل گیا, تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کتنا ہم نے کرائم ہونے دینا ہے, اور سب اچھے کی خبر سن رہے ہیں. ہم ہر طرف ہم اچھے کی خبر سن رہے ہیں. یہ دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں. اور جب آپ نور مقدم کیس کو ڈھونڈیں گے نا, آپ کو اس کے پیچھے 2 چیزیں ملیں گی. اور میں آج آپ سے ایز اے پیرنٹ میں آپ کو ایک بات پہ وارن کرنے لگا ہوں, اور یہ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں اپنے اوپر بھی اپلائی کروں گا, یا کوشش کروں گا, یا کرتا ہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ڈس فنکشنل فیملی نظر آئے گی, کہ جس کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بے سہار ہو گئے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ خود سر ہو گئے. میں اس میں ماں باپ کو ہی بلیم کروں گا, کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتے, اور جو ہے ان کی چینجز کو نہیں وہ فالو کر سکتے. وہ اپنے کریئرز میں, اپنے پیسہ کمانے میں, اپنی لائف سٹائل میں, اپنی کمیٹی پارٹیوں میں اتنے بزی ہوتے ہیں جسے کوئی حد نہیں ہوتی ہے. اور پھر ان کے بچے جب ایڈلٹس ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کی سنتے نہیں ہیں, پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں ڈرگس ہے. لیکن اس پورے ریکٹ کو جو میں نے ایک دن, یعنی پہلے بھی ایک اپنے ویلاگ میں بات کی تھی, حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جن سے یہ مجرم درندے نے, درندہ مجرم ہے یہ عام مجرم نہیں ہے. اس نے فون پہ باتیں کی, جس نے کنفر کیا. اس کا جو حلقہ احباب ہے اس کو نہیں ابھی تک پکڑا. تھراپی ورکس والے کے جو لاہور, اسلام آباد, کراچی کے جتنے لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑ کے انڈر کسٹڈی لیا کہ ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں. یو کے کی وہ جو کلینک ہے جس کا یہ نام اپنے ایفیلیٹ کے طور پہ جوڑتے رہے ہیں, اس نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے, یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. جس بیٹے کو یہ نشئی اور پاگل اور سائیکو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور ان کی تمام ان کی جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے, وہ نشئی, وہ سائیکو, وہ درندہ, وہ اسی تھراپی ورکس میں کاؤنسلر کے طور پہ کام کر رہا ہے. یعنی اگر واقعی وہ پاگل ہے, اگر واقعی وہ نشئی ہے, تو دوسرے ایڈکٹس کو ٹریٹ کیسے کر رہا ہے؟ اور آپ ان ایڈکشن کلینکس کے اندر جائیں, آپ کو یہ کٹی پارٹی والیاں آنٹیاں بڑی ملیں گی. صبح سے ایسے تیار ہو کے نکلتی ہیں جیسے پارٹی پہ جانا ہے, بال بلو ڈرائی ہوئے ہوں گے, میک اپ پورا کیا ہوگا, جائیں گی ہیلو یو کم می گو پیپسی 7 اپ تھینک یو ویری مچ, اس طرح کی انگریزی آدھی اردو بول کے یہ سوسائٹی میں اپنا مقام بنا رہی ہوتی. میں تو سوشل ورک کر رہی ہوں, میں تو یہ کر رہی ہوں, ہائی وہاں تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. سارے پیسے بنانے کی ترکیبیں ہیں, سارے کلائنٹس گھیرنے کی ترکیبیں ہیں. اس ملک میں یہ جو ڈرگ ایڈکشن کلینکس ہیں یہ اس طرح سے مشروم کر رہی ہیں جس طرح پرائیویٹ اسکول مشروم کر رہے ہیں. کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم ایک مرڈر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں,
لیکن اگر اس مرڈر کی ریزنز کے پیچھے ہم نہ گئے تو پتہ نہیں کس کس کا بچہ جو ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا. ایز اے پیرنٹ آپ کو میں بتاؤں, اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کریں. کوئی آپ کا کریئر, کوئی آپ کا پیسہ, کوئی آپ کا کاروبار آپ کے بچوں سے زیادہ عزیز نہیں ہونا چاہیے آپ کو. آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں, آپ ان سے بیٹھ کے روز بات کریں, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, ہر چیز کے اوپر بات کریں. جو گانے آپ کے بچے سنتے ہیں پلیز ان گانوں کو ڈاؤن لوڈ کریں, ان کے لیرکس سنیں. ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے نا بڑا نوائز ہے, یہ تو شور شرابے والے گانے سنتے ہیں, ہم تو فلاں گانے سنتے تھے کشور کے, لتا کے, اور اس کے وہ بڑے دھیمے تھے, یہ تھے. تو سنیں آپ کے بچے کیا سن رہے ہیں, آپ کو ان لیرکس میں آپ کو جواب ملے گا جو بھی وہ گانے سن رہے ہیں. آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں, کسی شرنک کی ضرورت نہیں, اپنے بچوں کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. پلیز انوالو ان کے ساتھ. یہ نور مقدم کیس جو ہے اس نے مجھے بہت ڈپریس کر دیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے ایک درندے کی, اس کی صفات درندے کی جو ہے وکالت بھی کر رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے بھائی ان وکیلوں کا جو اس درندے کے وکیل ہیں, اور جو اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں, جو انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے نکالنا ہے, کس طرح لے کے جانا ہے. ان کی اپنی اولاد نہیں ہے, ان کے اپنے بچے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے, ان کی اولادوں کو بھی محفوظ رکھے. لیکن کچھ تو سوچے. ہر جگہ پیسہ کمانا ہے, کیا یہ رہ گئی جگہ پیسہ کمانے کے لیے؟ اور لاسٹ میں, اگر آصف سعید کھوسہ صاحب آج کہیں پہ میری بات سن رہے ہیں تو کھوسہ صاحب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنی ججمنٹ ذرا ایک دفعہ پڑھ کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا لکھا. آپ نے یہ نہیں لکھا کہ دہشت گرد کو چھوڑ دو, دہشت گرد کے اوپر 780 نہ لگاؤ. آپ نے یہ لکھا کہ غلط کسی کے اوپر دہشت گردی کی شک نہ تھوپو. پلیز یہ اسپیل آؤٹ کریں لوگوں کو. کچھ ہمارے فاضل قانون دان جو ہیں اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس طرح کے درندہ مجرم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں سوسائٹی میں. اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کامنٹس میں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.